السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علیک یا سید الانبیاء والمرسلین۔ یوں تو کوئی خاص موضوع نہیں ہے آج، ایسے ہی گپ شپ کرنے کا اور کچھ انسیڈنٹ حال ہی میں ہوئے ہیں ان پر بات کرنے کا دل کیا، لہٰذا آپ سب کے سامنے موجود ہوں۔ اور یوں تو بقرعید یعنی عید الاضحیٰ کا موقع ہے، چونکہ اسلام میں دو ہی بڑے تہوار ہیں، فیسٹیولس ہیں، ایک عید الفطر، ایک عید الاضحیٰ۔ لیکن گزشتہ 2 سالوں سے غزہ کے اندر جو حالات ہیں مسلمانوں کے، اور باقی تمام دنیا میں بھی جس طریقے سے مسلمانوں کو دبایا جا رہا ہے، اپریسڈ کیا جا رہا ہے، کہیں دکھا ہوا کہیں ڈھکا چھپا جینوسائیڈ کیا جا رہا ہے مسلمانوں کے اوپر، ان کی حق تلفی کی جا رہی ہے، اسی سے متعلق ایک ویڈیو ابھی میرے سامنے آئی جو کہ غزہ کے پاس ایک علاقے کی ہے، جس میں عید کی رات کو، یعنی کل عید ہونی ہے، تو آج لوگ شاپنگ وغیرہ کرنے کے لیے نکلے ہوئے تھے، جس میں کہ اچانک ایک میسائل یا بام آ کے گرا، اور جو خوشی تھی عید کی اور عید منانے کی، وہ خوشی چند لمحوں میں غم میں تبدیل ہو گئی۔ بہت سارے لوگ شہید ہوئے، بہت لوگوں کو نقصان پہنچا۔ تو سوال یہاں پر یہ اٹھتا ہے کہ یہ کب تک ایسے ہی چلتا رہے گا، اور یہ سوال بہت پرانا ہو گیا ہے، ایک آؤٹ ڈیٹڈ سوال ہے کہ یہ کب تک چلتا رہے گا، کوئی بولتا کیوں نہیں اس کے خلاف، کوئی آواز کیوں نہیں اٹھاتا ہے، کیونکہ جو بھی لوگ آواز اٹھاتے ہیں ان کی آواز کو بند کر دیا جاتا ہے، اور یا تو ان کی آواز بند کر دی جاتی ہے یا کسی نہ کسی طریقے سے ان کو خرید لیا جاتا ہے اور بولنے سے روک دیا جاتا ہے کہ آپ اس مسئلے پر بات نہ کریں، اس مسئلے پر بات نہ کریں۔ اور لہذا یہ مسئلے چلتے آ رہے ہیں کافی وقت سے۔ ایسے تو میں آیا تھا، یا میں نے سوچا تھا اس ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے کہ میں آج اسٹریم کروں گا، اور نارمل لائٹر موڈ میں بنا کسی موضوع کے چھوٹی سی اسمال ٹاک ہوگی، گپ شپ ہوگی۔ لیکن جو غزہ میں ہوا، غزہ کے پاس جو ایریا ہے اس میں ہوا، اس سے میرا دل بالکل ٹوٹ گیا، اور غم زدہ ہوں میں کافی، کہ جو لوگ چند لمحے پہلے خوشیاں منانے کے لیے مارکیٹ کے اندر موجود تھے، وہ چند لمحوں کے بعد ان کی خوشیاں غم میں تبدیل ہو گئی۔ جس مقصد سے وہ گئے تھے اور جو انہوں نے سوچا تھا اس کا الٹا ہوا۔ خاص طور پر اس دن یہ بالکل جان بوجھ کر کے ہمارے ساتھ زیادتی کی جاتی ہے، اور غزہ میں جو ہو رہا ہے وہ سارے ہی لوگ جانتے ہیں، یہاں تک کہ جو نان مسلم ہیں اس کے خلاف ان کی بھی آواز، انہوں نے بھی آواز اٹھائی ہے کہ یہ سب غلط ہے۔ اور یہاں تک کہ جو اسرائیلی ہے یا جو یہودی ہیں، جو زائنسٹ کمیونٹی کے خلاف ہے، جن کو تھوڑا بہت علم ہے یا جن کے اندر کچھ انسانیت بچی ہوئی ہے، یا یہ ہو سکتا ہے کہ اپنی آپ کو بچانے کے لیے، کیونکہ وہ وقت بھی، وہ دور بھی آنا ہے جس میں کہ امام المہدی آئیں گے، اور حدیثوں میں روایتیں موجود ہیں کہ ان کے بعد کیا ہوگا، کس طریقے سے جو یہودی ہیں ان کا خاتمہ ہوگا۔
اس طریقے کی چیزیں. سو ایک تو یہ مسئلہ جسے جو میں نے سوچا تھا کہ میں آپ لوگوں کو اپنے بزرگوں کو عید کی مبارک دوں گا، لیکن مبارکباد دوں گا، لیکن اس نیوز کے سننے کے بعد میرا دل نہیں کر رہا. اور دیکھا جائے تو ابھی گزشتہ 2 ڈھائی 3 سالوں سے یہ چلا آ رہا ہے. میں ہاں گزشتہ 2 ڈھائی 3 سالوں سے یہ چلا آ رہا ہے کہ ہر عید کے موقع پر یا کوئی ایسا معاملہ، ایسا دن نہیں گزرتا جس دن کی کوئی بری خبر ہمیں نہ ملے. اور اب اس کے چلتے کوئی بھی خوشی کسی بھی فیسٹیول کی، عید کی، یا اور جو جس طریقے سے خوشی پہلے ہوتی تھی اس طریقے سے کوئی بھی خوشی نہیں ہو رہی ہے. تو وہ جو خوشیاں ہم پہلے مناتے تھے، ہمارے گھر کے بچے منایا کرتے تھے، وہ ساری خوشیاں ایک طریقے سے ہماری ختم ہو گئی ہیں. صرف جو فرائض اور واجبات ہیں ان کو ہم ادا کرتے ہیں اور اسی طریقے سے دن گزر رہے ہیں. تو الجزیرہ کی نیوز ہے جس میں کہ الجزیرہ بتاتا ہے جس ایریے میں ٹارگٹ کیا گیا وہ مارکیٹ کا ایریا تھا، اور the attack targeted a crowded market area and residential building in the Al Rimal neighborhood. At least 5 people were killed and over 12 others were injured, disrupting preparation for the festival. یہ according to the Associated Press via the Hindu کا یہ ایک طریقے سے کیا بولیں گے رپورٹ ہے. اور الجزیرہ نے بھی اس کو رپورٹ کیا ہے کہ further reports from Al Jazeera also indicated that Israeli military strikes expanded into southern Lebanon during the holiday observance. southern Lebanon میں یہ اٹیک ہوا ہے. یہ اٹیک کیا گیا تھا. Israeli attacks in Gaza City killed Mohammed Ouzeh, the newly appointed leader of Hamas military wing, alongside his wife and 2 children. یعنی ایک بندے کو مارنے کے لیے، ایک بندے کو شہید کرنے کے لیے پوری ایک بھری ہوئی مارکیٹ کے اندر یہ اٹیک کر دیتے ہیں، اور تمام مسلم ممالک جو ہے وہ خاموش بیٹھا ہوا ہے. ایک سیکنڈ میں اچھا سو کنڈیمنیشن بھی آ گیا ہے. کنڈیمنیشن آیا ہے 8 عرب مسلم میجورٹی نیشنز کی طرف سے، جس کو کہ جوائنٹ کنڈیمنیشن بتایا گیا ہے اسرائیلی ملٹری ایکشن اینڈ پالیسیز کے ذریعے سے. دا ممبر آف اسٹیٹ آف دس بلاک آر سعودی، ایجپٹ، جارڈن، قطر، یونائیٹڈ عرب امارات، انڈونیشیا، پاکستان اینڈ ترکی. اچھا جی. The countries along bodies like the Organization of Islamic Cooperation frequently characterize strike in populated area and disruption of religion observance as
سرو اسکلیشن اینڈ وائلیشن آف انٹرنیشنل لا. تو یعنی 8 ممالک مسلم ممالک نے اس کو کنڈیم کیا. باقی جو 50 مسلم ممالک ہیں ان کی طرف سے کوئی بیان، کوئی کنڈمنیشن، کسی طریقے کی حرکت نہیں ہوئی ہے. یعنی آپ دیکھیں کہ مسلم ممالک اور مسلمان اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں کے لیے کم از کم میڈیا پر آ کر کے یہ بھی نہیں کر سکتے کہ اس کو کنڈیم کرتے ہیں ہم، یہ غلط ہوا ہے، یہ بولنا بھی گوارا نہیں کر رہے ہیں. تو خیر، اللہ ان شہیدوں کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور جو لوگ انجرڈ ہوئے ہیں، زخمی ہیں، اللہ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. اسی طریقے سے ایک نیوز انڈیا کے اندر سے آئی جو کہ میرے تک آج پہنچی ہے. میں نے وہ آج دیکھا کہ کچھ ممبئی کا واقعہ ہے. ممبئی کا ایک ایریا ہے میرا روڈ، آپ لوگ جانتے ہوں گے. میرا روڈ سے ایک نیوز آتی ہے کہ جی بقرعید کے موقع پر سوسائٹی کے اندر مسلمان جو وہاں رہا کرتے تھے، رہ رہے ہیں، انہوں نے بکرا لایا. اس کے احتجاج میں جو ہندو کمیونٹی کے لوگ تھے انہوں نے سور لا کر کے وہاں پہ رکھ دیا، اس کے احتجاج میں کہ آپ بکرا کس طریقے سے لے کے آئے ہیں. یہ ان کی تھرڈ کلاس مینٹالٹی کو دکھاتا ہے، ان کی گھٹیا سوچ کو دکھاتا ہے، اور حرص اور بغض کو، کینے کو دکھاتا ہے. یہ کتنے ہی کیناور لوگ ہیں، بغض رکھنے والے لوگ ہیں. اور عید الاضحیٰ کے موقع پر ہمیشہ ہی ایک سوال یا ایک تنقید سامنے آتی ہے غیر مسلموں کی طرف سے کہ آپ بقرعید میں جو قربانی کر رہے ہوتے ہیں، اتنے سارے جانور کو قتل کر دیا جاتا ہے، یہ کون سا طریقہ ہے اللہ کا، ایشور کا، پرمیشور کا قرب حاصل کرنے کا، اس کے قریب ہونے کا، اس کی رحمت اور برکت حاصل کرنے کا؟ اس کا جواب علماء نے صدیوں پہلے دیا تھا اور صدیوں سے دیتے آ رہے ہیں کہ کیوں ہے، کیا ہے، کس وجہ سے ہے. ہر سال یہ سوال ہوتا ہے کہ کیوں یہ جو ایک عمل ہے مسلمان کر رہے ہوتے ہیں. تو ان کو جب یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ ہمارے دادا ابراہیم علیہ السلام کی ایک سنت ہے اور اس وقت سے چلی آ رہی ہے، اس کی تاریخ 5,000 سال کی تاریخ ہے، 5,000 سال سے یہ مسلمان کرتے آ رہے ہیں. تو اور دوسرا یہ کہ اس کے فائدے اور اس کا نقصان کم ہے، فائدے زیادہ ہیں. یہ چیز بھی علماء حضرات نے تمام غیر مسلموں کو بتایا ہوا ہے. لیکن وہی ایک گھسا پٹا اعتراض کہ آپ ان پیسوں کو، جس سے کہ آپ جانور خریدتے ہیں اور ان کو ذبح کرتے ہیں، ان سے اچھا ہے کہ آپ کسی چیریٹیبل ٹرسٹ میں دے دیں، کسی ہاسپٹل کو دے دیں، وغیرہ وغیرہ. اس طریقے کی ایک فضول اور لیم ایکسکیوزز آرگومنٹ آتی ہیں غیر مسلموں کی طرف سے، خاص طور پر اسلامو فوبس کی طرف سے، یا جو ماڈرن مسلمس ہیں جن کو دین سے اتنا کوئی خاص لگاؤ نہیں ہے، سیکولر اور لبرل ہو چکے ہیں، ان سارے فتنوں میں، کفری عقیدوں میں پڑے ہوئے ہیں. یہ بھی عقیدہ ہی ہے، کیونکہ کفری اور شرکیہ نظام کے تابع ہیں، اسی کو اچھا سمجھتے ہیں، اسی کی رائٹس کو بہتر سمجھتے ہیں اس سے کہ جو ہمیں اللہ رب العزت نے رائٹس دیے ہیں. تو میں یہ کہتا ہوں کہ آپ
چلے چیریٹی میں دے دیں، آپ ہاسپٹلس میں دے دیں، آپ جہاں بھی کہیں ہم وہاں دے دیں گے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کو اینیمل سے جانوروں سے اتنی محبت ہے اور آپ جانور کو نقصان پہنچانے کے اتنے خلاف ہیں، تو پھر آپ چکن بریانی اور میکڈونلڈ اور KFC یہ کیوں جاتے ہیں؟ یہاں پہ کیوں جاتے ہیں اور جا کر کے کیوں کھاتے ہیں؟ بہت سارے غیر مسلم، یا میں اگر ہندوؤں کی بات کروں، میں نے ہندوؤں کو دیکھا ہے کہ وہ بیٹھ کر کے بیف کھا رہے ہوتے ہیں، گائے اور بھینس کھا رہے ہوتے ہیں، لیکن چونکہ چھپ کے کھاتے ہیں یا اپنے دو چار دوستوں کے بیچ میں کھاتے ہیں، تو ان کی بات باہر نہیں جاتی، ڈھکے چھپے کام کر رہے ہوتے ہیں۔ اور بہت ساری ویڈیوز آئی ہیں جس میں کہ ہندو بیٹھ کر کے پرساد کے نام پر اور اس کے نام پر کھا رہا ہے، لیکن جب ان کی بات آتی ہے تو پھر وہ جائز ہو جاتا ہے، ہماری جب بات آتی ہے تو پھر یہاں پر جانوروں کے ساتھ ظلم، زیادتی اور اس طریقے کے الفاظ یوز کیے جاتے ہیں۔ تو اس پر ایک یہ بات بھی میں کہنا چاہوں گا کہ حدیثوں میں آتا ہے کہ ایک عورت تھی جس نے بلی پال رکھی تھی، لیکن وہ اس کی جو ذمہ داری ہے، یعنی کھانا پینا لینا، اس کا دھیان رکھنا، خیال رکھنا، یہ نہیں کرتی تھی۔ اور ایک طرف ایک شخص ہے جو کہ، اور ویسے وہ بڑا نیک پرہیزگار عورت تھی، کوئی خامی نہیں، سارے کام اچھی کرتی تھی، لیکن صرف یہ کمی تھی کہ اس نے جس بلی کو پال رکھا تھا اس کے حقوق ادا نہیں کرتی تھی۔ اور دوسری طرف ہمارے پاس ایک اور حدیث ہے جس میں ایک شخص تھا جو نہایتی گنہگار تھا، مسلمان تھا لیکن گنہگار تھا، اور لیکن وہ جانوروں کا خیال کرتا تھا۔ ایک کتا اس نے دیکھا جو کہ بڑا پیاسا لگ رہا تھا، اس نے اس کتے کو پانی پلایا، بڑا مشہور حدیث ہے، کافی بار یہ سنائی جا چکی ہے کہ اس نے اس کتے کو پانی پلایا، اور اس ایک عمل کی وجہ سے وہ شخص جو کہ نہایتی گنہگار تھا، اس کو اللہ نے جنت میں ڈال دیا، اور وہ عورت جو کہ نہایتی نیک و پرہیزگار تھی، صرف جانور کے حقوق ادا نہ کرنے کی وجہ سے اللہ نے اس کو جہنم میں ڈال دیا۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اسلام میں جانوروں کے حقوق ہیں، اور جس طریقے سے ایک انسان کے قتل کو تمام انسانیت کا قتل بتایا گیا ہے، ایسے ہی جانوروں کے اوپر ظلم و تشدد کرنا، بلا وجہ کسی کو مارنا، کسی جانور کو مار دینا جان سے، یہ اسلام میں حرام ہے، بالاتفاق حرام ہے۔ لیکن جب قربانی کی بات آتی ہے تو جس اللہ نے یہ کہا ہے کہ بنا کسی غلطی کے کسی جانور کو نہ مارو، اس کو پریشان نہ کرو، اس کے حقوق ادا کیا کرو، اسی اللہ نے، اسی مالک، اسی رب نے، اسی پرمیشور نے یہ بھی کہا ہے کہ تم بقرعید میں قربانی کیا کرو، جو جانور تم ذبح کرو گے میرا نام لے کر کے، وہ اس جانور کے ہر ایک بال کے بدلے میں تمہیں نیکی دوں گا، میں پنیہ دوں گا، اور وہ تم مجھے دے رہے ہو، وہ جانور تم میرے لیے ذبح کر رہے ہو، نہ کہ کسی اور کے لیے۔ اور اس میں 10 طریقے کے فائدے رکھ دیے۔ جب جانور مارکیٹ میں سے بکتا ہے تو اس کے پیسے جاتے ہیں غریبوں کے پاس، اس کے چارے کے پیسے غریبوں کے پاس جاتے ہیں۔ اس طریقے سے جب جانور ذبح ہو جائے، یہ جانور ذبح ہونے کے پہلے کا پروسیس ہے، پہلے کے فائدے ہیں۔ اور اسی پہ مجھے ایک بات یاد آئی جو میں نے پہلے بھی کی ہوئی تھی، کہ بنگال کے اندر جو ابھی ہو رہا ہے کہ پہلے وہاں پر گائے کی قربانی کیا کرتے تھے مسلمان، اور اب گائے کی قربانی پہ جب حکومت چینج ہوئی تو گائے کی قربانی پر بین لگا دیا گیا،
اس سے مسلمان کو کوئی پرابلم نہیں ہوئی. مسلمان نے تو کہا ٹھیک ہے بھائی، آپ کے یہاں پہ اس کو ماں کا درجہ دیا جاتا ہے، آپ اس کو اپنی ماں بنا کے رکھے، ہم آج کے بعد گائے نہیں کھائیں گے، ہمیں گائے کی قربانی نہیں کرنی ہے. لیکن اب پریشان کون ہے؟ وہی ہندو، وہی سناتنی بھائی بہنیں مائیں پریشان ہیں، جو کہ جن کا گھر، جن کے بچے، جن کا پورا سسٹم، جن کا فائننس گائے کے اوپر نربھر کرتا ہے، جو کہ گائے پالتے ہی اس نیت سے ہیں، کیونکہ قربانی گائے کی ہوتی ہے تو گائے پالتے ہی اس نیت سے تھے کہ ہم سال بھر اس گائے کو پالیں گے، جب بقرعید کا موقع آئے گا مسلمانوں کو بیچیں گے، اور اس ریٹ میں نہیں بلکہ 2 گنا 3 گنا ریٹ میں. فرض کریے اگر 10,000 کی گائے لے کے آئے اور اس پہ 10,000 روپیہ خرچ کر کے سال بھر کے اندر 20,000 روپے کی اس گائے کی مالیت ہو گئی، وہ 40,000 میں 50,000 60,000 میں گائے بکتی ہے اور مسلمان خریدتا ہے. یعنی 20,000 لگا کے 3 گنا فائدہ مل رہا ہے. اب جب گورنمنٹ نے بند کیا، نقصان ہم کو نہیں ہے، ہمارے پاس بہت سارا آپشن ہے، ہم دمبا کھا لیں گے، اونٹ کھا لیں گے، آپ کا بکرے کی قربانی کر لیں گے، صحیح ہے نا. قربانی کر کے 2 3 4 ہمارے پاس آپشن بہت سارے ہیں. لیکن ان کے پاس جو ذریعہ تھا کمانے اور کھانے کا، اپنی فیملی کو فیڈ کرنے کا، وہ ایک واحد ذریعہ تھا گائے. گائے کے ذریعے سے وہ کماتے تھے، اس کو پالتے تھے، اس کو بیچتے تھے، پھر اس کے بعد اس پیسے سے وہ 6 مہینہ 8 مہینہ سکون سے بیٹھ کے کھاتے تھے. آج احتجاج کر رہے ہیں وہ لوگ جو غریب طبقے کے ہیں، جو ان کی روزی روٹی گائے کو پال کے اور بقرعید کے موقع پر مسلمانوں کو بیچ کے چلتی تھی. پریشان تو وہی لوگ ہیں، ہم تو پریشان نہیں ہیں، ہمیں کوئی دقت نہیں ہے اس سے کہ آپ گائے کو لیگلائز رکھو یا انلیگل رکھو. اور جو گائے کے رکشک بنتے ہیں، گوشالہ ہے اور جتنی بھی اس طریقے کی آرگنائزیشنز ہیں گو رکشک بن رہے ہیں، ان کے یہاں کا کیا حال ہے گائے کا، جس کو وہ ماں مانتے ہیں، وہ بھی آپ سب بخوبی جانتے ہیں. ہمارے پاس درجنوں ویڈیوز پڑی ہیں کہ گائے کو آ کر کے کوئی سیکورٹی نہیں ہے اس جگہ پہ جہاں پہ گائے بندھی ہوئی ہے، جو گوشالہ ہے وہاں کوئی سیکورٹی نہیں ہے، وہاں کتے آ رہے ہیں گائے کو نوچ رہے ہیں، مار رہے ہیں، کھا رہے ہیں، تڑپ تڑپ کے گائے مر جا رہی ہے. کھانے کا انتظام نہیں ہے، پینے کا انتظام نہیں ہے، اس کے پانی وغیرہ کا انتظام نہیں ہے، صفائی ستھرائی کا انتظام نہیں ہے، بیماریاں ہو رہی ہیں 10 طریقے کی. اسی لیے تو اللہ نے یہ عید الاضحیٰ کا موقع رکھا اور ہم کو حکم دیا، دادا ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ تم اپنے بیٹے کی قربانی کرو. خیر ان کو حکم دیا تھا ان کے ٹیسٹ کرنے کے لیے، ان کے امتحان کے لیے، اس میں وہ پاس ہو گئے اور اس ایک واقعے کو حج اور قربانی کے ذریعے سے ہمیشہ کے لیے ریزرو کر دیا گیا. یہ اس زمانے سے لے کے قیامت تک جب تک مسلمان دنیا میں موجود ہے یہ عمل ہوگا. اور اس سے بڑا فائدہ کیا ہے؟ غریبوں کی آمدن ہوتی ہے پہلا. دوسرا فائدہ، جب اس جانور کی قربانی ہوتی ہے تو اس سے جو لوگ سال کا سال یا مہینے میں شاید ایک بار کبھی گوشت کھاتے ہیں، ان کو نصیب ہوتا ہو، یا سال کا سال بھی ایسے لوگ ہیں جو ان کو سالوں گوشت کھانے کو نصیب نہیں ہوتا، ایسے بھی غریب لوگ ہیں کیونکہ پرائسز کافی ہائی ہے. تو ایسے لوگوں کو بقرعید میں بے حساب گوشت ملتا ہے کھانے کو، وہ ہفتوں مہینوں کھاتے ہیں. اور حلال کیا ہوا گوشت جلدی خراب بھی نہیں ہوتا ہے، یہ میڈیکلی پروون ہے. امریکہ اور یورپ کے ڈاکٹرز آج یہ کہتے ہیں کہ حلال کر کے جو مسلمان گوشت کھاتا ہے اس کا فائدے ہیں، اس کے اندر جلدی خرابی نہیں آتی، اس کے اندر کوئی نگیٹیوٹی یعنی کوئی جرمس وغیرہ نہیں ہوتے ہیں، چونکہ خون گندا ہے، خون نکل گیا حلال کرنے سے صاف ہو گئی سارا کچھ ہے نہیں اس کے اندر. خیر یہ ایک میڈیکل والوں کی فیلڈ ہے. تو اللہ نے ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے قربانی کرنے کا حکم دیا، کیونکہ اس سے انسانیت کا فائدہ ہے، لوگوں کا فائدہ ہے، اور سب سے زیادہ غریبوں کا فائدہ ہے. مالدار تو اگر 500 روپے کلو بھی ہو جائے گا تو بھی کھائے گا، 1,000 2,000 روپے کلو بھی ہو جائے گا تو بھی کھا لے گا. غریب نہیں کھاتا. غریب کے لیے تو ایک بقرعید کا موقع ہے کہ جب کھاتے ہیں. اور یہ بات بھی بالکل غلط ہے کہ جو بھی علماء یہ کہتے ہیں، قابل احترام ہمارے لیے تمام علماء، لیکن جو یہ کہتے ہیں کہ غیر مسلم کو آپ
بقرعید کا گوشت نہیں دے سکتے، ایسا نہیں ہے. آپ غیر مسلم کو گوشت دے سکتے ہیں اگر وہ آپ کے آس پاس ہے، آپ کے پڑوسی ہیں، آپ کے کلیگز ہیں. اور اگر نہیں ہے اور سامنے سے کوئی آ کے مانگ رہا ہے، پھر تو نہ دینا بد اخلاقی میں آئے گا، نہ دینا ایروگینس میں آئے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ جس نے تکبر کیا، ایروگینس دکھایا، وہ ہم میں سے نہیں ہے. تو غریبوں، چاہے وہ ایک غریب، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، گوشت ان تک بھی پہنچتا ہے. اور ہمارے آس پاس بہت سارے غیر مسلم ہیں جو آتے ہیں بقرعید میں گوشت لے کے جاتے ہیں ہم سے، بکرے کا گوشت جو ان کو ہم دیتے ہیں، لے کے جاتے ہیں، کھاتے ہیں. یہ سارے ایجنڈے بنائے ہوئے ہیں چند مخصوص لوگوں کے، جن کو کہ گائے سے فائدہ ہوتا ہے. آپ سعودی جا کے دیکھیں، آپ ویتنام جا کے دیکھیں، وہاں پر انڈین بیف ملے گا آپ کو، انڈین مینوفیکچرڈ اور پیکڈ میٹ، جو کہ گائے کا ہوتا ہے، بھینس کا ہوتا ہے، بیل کا ہوتا ہے. زیادہ تر گوشت گائے کا ہوتا ہے، وہاں پہ ملتا ہے. انڈیا از ون آف لارجسٹ ایکسپورٹر آف بیف. سب سے زیادہ بیف ایکسپورٹ ہوتا ہے یو پی سے، جو کہ آدتیہ ناتھ کے اسٹیٹ سے، جس نے ہندو دھرم کا جھنڈا اٹھا رکھا ہے، لیکن صرف نام ہی یوگی ہے اس بندے کا. یوگ نام کی چیز نہیں ہے اس کے اندر. ایک طرف گائے کو روٹی کھلاتا ہے، دوسری طرف پیچھے سے اسی گائے کو ذبح کر کے ایکسپورٹ کرتا ہے. یہ تو ان کی حقیقت ہے، اور یہ ان کا ڈبل اسٹینڈرڈ ہے. اپنے لیے رول کچھ اور، ہمارے لیے رول کچھ اور. اسی طریقے سے عید اور جمعہ، اور ابھی جو عید آ رہی ہے، عید الاضحیٰ، عید الفطر، جہاں پر لوگ جمع ہو کر کے بڑی تعداد میں نماز پڑھتے ہیں، اس کے خلاف بھی بہت زیادہ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے. کسی روڈ بلاک ہوتی ہے اور لوگوں کو آنے جانے میں تکلیف ہوتی ہے، اس طریقے کی وغیرہ وغیرہ، جو اسلامو فوبز ہیں انڈیا کے اندر، جو ہندوتوادی لوگ ہیں، ان کے ذریعے سے. تو اس لیے آپ، میں تو یہ مانتا ہوں کہ آپ موقع نہ دیں. اگر وہ زبردستی کر رہے ہیں تو آپ موقع نہ دیں کہ وہ کچھ اور مزید آپ کی امیج لوگوں کے سامنے بگاڑے. جس طریقے سے ابھی تمام مسلمانوں نے، نہ صرف بنگال کے مسلمانوں نے بلکہ تمام ہندوستان کے مسلمانوں نے گائے کا بائیکاٹ کیا ہے، اور گورنمنٹ کو یہ پرستاؤ دیا ہے کہ اب گائے کو نیشنل اینیمل بنائیں. ایسے ہی تمام مسئلوں پر جو کہ اسلام کے خلاف کیے جا رہے ہیں، آپس میں لڑانے کے لیے، ہندو مسلم کرنے کے لیے جو بھی مسائل کھڑے کیے جا رہے ہیں، ان میں تمام مسلمان بنا کسی فرقے، بنا کسی اونچے اور نیچے طبقے کو دیکھتے ہوئے ایک ہو کر کے ان مسئلوں سے نپٹے. جیسا کہ اشرف غنی صاحب نے بھی اپنا بیان دیا، اور دیگر علماء بھی اس کے سپورٹ میں ہے، اس بات سے سپورٹ کرتے ہیں اس بات کا کہ آپس کے اختلاف و انتشار کو ہوا دینے سے بہتر ہے کہ ہم ایک ہو جائیں، اور ایک ہو کر کے اس مسئلے کو، ان تمام مسائل سے ایک جٹ ہو کے لڑیں. تو بس یہی کچھ بات تھی. اور اگر میں آپ کے سامنے ایک چھوٹا سا ڈیٹا رکھوں کہ کتنی انکم ہوتی ہے انڈیا کے اندر، اور میٹ کے ایکسپورٹ پر، اگر آپ ایک یہ بھی دیکھیں کہ اگر اسے قربانی بند کروا دی جائے، اور the sake of argument اگر ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے قربانی بند ہونی چاہیے، نہیں ہوگی قربانی، اس سے نقصان ہمارا نہیں، گورنمنٹ کا اور انڈین اکانومی کا ہے. آپ کو لیدر ملنا بند ہو جائے گا، آپ کا جو بیف ایکسپورٹ ہوتا ہے وہ بند ہو جائے گا، آپ جو پروپیگنڈا کرتے ہیں ہندو مسلم کرنے کے لیے، وہ آپ کا ختم ہو جائے گا، جو کہ کچھ حد تک کم ہوا بھی ہے. اور اس طریقے سے
یہ ساری ڈرابیکس ہے، لیکن گورنمنٹ ان چیزوں کو نہیں دیکھتی ہے. خیر، میں آپ کے سامنے ایک ڈیٹا پیش کروں. ہاؤ ایک سیکنڈ، یہ ہاں یہ کیا ہے یار، ڈیٹا کیوں نہیں چل رہا میرا؟ اچھا جی، تھوڑا انٹرنیٹ کا کچھ مسئلہ ہے، تو تھوڑے وقت میں انشاءاللہ آپ کو میں ڈیٹا دے دوں گا. چونکہ میں لہذا آپ کے سامنے اسکرین شیئر نہیں ہو سکتی. یس یار، اس ہاں جی، تو یہ کچھ سرچ کر رہا ہے. تو پوری دنیا میں یہ آپ کو جو آپ کا اے آئی ہے، یہ آپ کو بتاتا ہے کہ مسلمس ورلڈ وائڈ اسپینڈ این ایسٹیمیٹڈ 400 to 415 بلین، یعنی 400 سے 415 بلین ڈالر خرچ کیا جاتا ہے عید الاضحیٰ کے اوپر. فوڈ اینڈ لائف اسٹاک ان انڈیا، دا فیسٹیول ڈرائیوز اوور 40,000 کروڑ آف رورل اکنامک ایکٹیویٹی. انڈیا کے اندر یہ 40,000 کروڑ ہے. ٹوٹل اکنامک اچھا، ٹوٹل اکنامک امپیکٹ جو ہے اس پر، یہ 40,000 سے 80,000 کروڑ ہوتا ہے، جو کہ اکنامک انجن کی طرح کام کرتا ہے. اور with 40,000 crore alone depending the value of freely distributed meat to improvised. اچھا، 40,000 کروڑ جو ہے وہ اکیلے ریپرزینٹ کرتے ہیں دا ویلیو آف فریلی ڈسٹریبیوٹیڈ میٹ ٹو دا امپروورسٹ، یعنی جو غریب لوگ ہیں ان تک اتنے ہزار کروڑ کا گوشت جاتا ہے. اور ٹوٹل لائف اسٹاک مارکیٹ ٹرن اوور کیا ہے؟ conservative estimate suggest the livestock trade alone generates around 20,000 crore, with major market like Mumbai's Deonar generating nearly 700 crore during the festival rush. یعنی 700 کروڑ جو ہے اس فیسٹیول رش میں ممبئی کے جو دیونار ہیں یہ جنریٹ کرتا ہے 700 کروڑ کے آس پاس. اور ٹوٹل لائف اسٹاک جو ہے وہ 20,000 کروڑ کا ہے انڈیا کے اندر. اب گلوبل امپیکٹ ہم نے دیکھ لیا. چیریٹی کیا ہے اس میں؟ ملینس آف فیملی گلوبلی ریسیو میٹ ڈونیشنز میکنگ دا فیسٹیول ون آف دا لارجسٹ اینول فوڈ ری ڈسٹریبیوشن ایونٹ ان دا ورلڈ. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ گوگل بتا رہا ہے کہ ملینس آف فیملیز اراؤنڈ دا ورلڈ گلوبلی میٹ کھاتی ہیں، جو کہ میں نے پہلے کہا ان کو گوشت کھانے کو نصیب ہوتا ہے. اور یہ چیز اس فیسٹیول کو سب سے بڑا ون آف دا لارجسٹ اینول فوڈ ری ڈسٹریبیوشن ایونٹ بناتی ہے. سب سے بڑا ری ڈسٹریبیوشن ایونٹ بناتی ہے یہ فیسٹیول جو ہے بقرعید کا. Because of localization, inflation, transport costs, and supply chain constraints, the recent year has been some of the most expensive Eid al-Adha season on record for individual buyers. Individual buyers کے لیے لاسٹ ایئر سب سے زیادہ جو ہے ایکسپینسو رہا ہے ابھی تک کے لیے. اچھا، اگر ہم اس سے پوچھیں کہ if Muslim does یار ایک سیکنڈ،
اوکے. ارے یار. What is the impact coming on सर्च कर रही है on Indian economy. अच्छा जी. तो ये बताता है कि if Indian Muslim does not celebrate ईद उल अजहा या बकरीद जिसको बोलते हैं हम, it would severely disrupt the country's rural economy, resulting in an estimated multi-billion dollar contraction. यानी बिलियंस के बिलियन डॉलर का नुकसान होगा. वैसे स्टॉक मीट लंदन सपोर्ट. ये देखें, ये काम की बात आई. द फेस्टिवल ड्राइव मैसिव, जो मैं आपसे कह रहा था अभी थोड़ी देर पहले कि द फेस्टिवल ड्राइव्स मैसिव seasonal activity across livestock, meat, leather, and transport industries, employing millions and injecting substantial liquidity into the grassroots economy. यानी ये बकरीद का इकलौता मौका मैसिव सीजनल एक्टिविटी करता है लाइव स्टॉक करने में, मीट के, लेदर, ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री को और मिलियंस ऑफ लोगों को एम्प्लॉयमेंट देता है. जो लेदर फैक्ट्री में काम करने के लिए लोग चाहिए, मीट प्रोसेस करने के लिए लोग चाहिए, डिफरेंट टाइप्स की जो ये लेदर्स बनते हैं अलग अलग जानवरों की खाल से, उसके लिए अलग अलग तरीके के लोग चाहिए होते हैं. प्राइमरी मैक्रो इकोनॉमिक एंड लोकलाइज्ड इम्पैक्ट would include massive livelihood and employment loss. बहुत बड़े एक बहुत बड़े तबके पर, एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन के ऊपर उनकी जिंदगी का तरीका है, यानी तरीका कार, जो उनके फाइनेंस का जरिया है, इस पर इफेक्ट करेगा और इनकी एम्प्लॉयमेंट पर इफेक्ट करेगा. बहुत बड़ा लॉस होगा अगर ये मुसलमान बकरीद के मौके पर कुर्बानी करना छोड़ दें, जो कि दिख रहा है इंडिया के अंदर तो और ज्यादा दिख रहा है. लेदर इंडस्ट्री बिल्कुल खत्म हो जाएगी आपकी. रिटेल और हॉस्पिटैलिटी रेवेन्यू जो है वो ड्रॉप कर जाएगा. यानी नए कपड़े खरीदते हैं, ट्रैवल करते हैं अलग अलग जगहों पर. अभी यहाँ जो भी लोग बाहर रहते हैं, मुंबई में, दिल्ली में, बेंगलोर में, जो यूपी बिहार से लोग आए हुए हैं, वो सब ट्रैवल करके जाते हैं. तो ये ट्रैवलिंग एक्सपेंस जो वो खर्च कर रहे हैं अपने गांव जाने के लिए, फेस्टिवल सेलिब्रेट करने के लिए, अगर फेस्टिवल ही ना मनाए वो, इंडियन गवर्नमेंट को लाखों करोड़ का नुकसान होगा. सिर्फ ट्रेन का जो एक्सपेंस वो खर्च कर रहे हैं उस पर. जो मार्केट जाते हैं, कपड़े खरीदते हैं, वो अलग जाएगा. जो कुर्बानी करने के बाद लेदर का बिजनेस है वो खत्म हो जाएगा, लाइव स्टॉक खत्म हो जाएगा. यानी इकोनॉमी के ऊपर बड़ी तगड़ी मार पड़ेगी अगर ये खत्म होता है तो. इसी तरीके से पूरी दुनिया के ऊपर बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा. जैसे कि मैंने आपको बताया कि 400 से 415 बिलियन डॉलर का बिजनेस होता है अराउंड द वर्ल्ड ईद उल अजहा पर. मुसलमान खर्च करते हैं. ये सारे पैसे कहाँ जा रहे हैं? ये सारे पैसे कहाँ जा रहे हैं? पूरी दुनिया में हजारों तरीके की कौमें हैं, अलग अलग रिलीजन्स मौजूद हैं. किसी रिलीजन का इतना बड़ा जिगरा नहीं है कि वो इस लेवल पर आकर के पैसे खर्च कर सके एक मौके पर. ये 3 दिन के लिए, सिर्फ महज 3 दिन के लिए, 3 दिन के लिए 40,000 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं. पूरी दुनिया में 400 बिलियन डॉलर खर्च किए जा रहे हैं सिर्फ इन 3 दिनों के लिए. इसी एक मौजू को अगर हम ले लें, इसी बात को ले लें, तो खैर ये मसला या ये टॉपिक नहीं था, लेकिन जस्ट नॉलेज के लिए मैं बता दूं कि ये भी
اسلام کے واضح اور بالکل صحیح مذہب ہونے کی دلیل ہے کہ کوئی ایک شخص آیا 1450 سال پہلے جس نے کہا کہ میرا رب مجھ سے تم لوگوں کے بارے میں تم لوگوں کو یہ حکم دیتا ہے کہ یہ کرو، یہ عمل کرو۔ 1450 سال پہلے، 1447 سال ہو گئے اسلام کو آئے ہوئے، قرآن کو نازل ہوئے۔ تو 1400 سال پہلے کوئی ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ یہ حکم ہے اللہ کا، تم اللہ کو مانتے ہو تو اللہ کی تمہیں یہ بات ماننی ہوگی۔ اور اس وقت سے آج تک، آج 2026 تک ایک عمل کرتا آ رہا ہے، ایک بہت بڑا طبقہ دنیا کے اندر یہ عمل کرتا آ رہا ہے، کتنے لوگوں کو روزگار دیتا آ رہا ہے۔ کسی بھی ریلیجن کے اندر یہ ہے ایسا نہیں ہے، کہیں دیکھنے کو نہیں ملتا۔ اب چیریٹی کر دیتے ہیں، بہت سارے لوگوں کو کھلا دیتے ہیں، ٹھیک ہے، بہت سارے فلانتھروپسٹ ہیں، دانی ہیں، اس کو دانی کہتے ہیں، لیکن وہ اپنی واہواہی کے لیے یہ کر رہے ہوتے ہیں۔ بٹ اسلام یا مسلمان بقرعید میں قربانی اپنی واہواہی کے لیے نہیں کرتا ہے، واحد اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے، اور اس رضا کی خاطر لاکھوں لاکھ لوگوں کو روزگار ملتا ہے، لاکھوں لاکھ لوگ کھاتے ہیں گھر بیٹھ کر کے، لاکھوں لوگوں کی زندگی بتانے کا ذریعہ یہ 3 دن ہے، عید الاضحیٰ کے ہیں۔ تو الحمدللہ کی اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے، شکر ادا کیا کرو میرے بھائیوں بہنوں بزرگوں کے، آپ شکر ادا کریں اپنے رب کا کہ ہمیں اس نے اسلام جیسی نعمت عطا کی ہے، ایک عظیم و شان نعمت ہمیں عطا کی ہے کہ ہمیں مسلمان بنایا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کا شرف حاصل ہے۔ تو اسی کے ساتھ میں کافی وقت ہو گیا، تقریباً 40-42 منٹ ہو چکے ہیں، اتنا لمبا مجھے کرنا نہیں تھا، لیکن بات سے بات نکلتی ہے، تو یہ چند باتیں آپ کے ساتھ گپ شپ ٹائم میں، تو آج کے لیے اتنا ہی، اور تمام مسلمانوں کو عید الاضحیٰ کی خوب ساری مبارکباد، اور جو بھی حجاج اکرام، جو لوگ حج کرنے گئے ہیں، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ان سب کے حج کو، ان کی قربانیوں کو قبول فرمائے، ہم سب کو بھی جو اس در کو نہیں دیکھ سکے ہیں آج تک، ہم سب کو اس در کو دیکھنے اور اس حج اسود کا بوسہ لینے کے لیے وہاں بلائے، ہم سب کو بھی وہ منظر دیکھنے کا موقع ملے، روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جا کر کے ان پر صلواتیں بھیجنے کا موقع ملے، اور دیوانوں کی طرح بیت اللہ کا طواف کرنے کا موقع ملے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو وہ در دکھائے، اور اپنا خوب سارا خیال رکھیں، تمام فتنوں سے بچے رہیں، اللہ اور اس کے رسول کو مانے، ان کی باتیں مانے، زندگی میں اور آخرت میں کامیاب ہونے کا ایک یہی واحد اور واحد راستہ ہے، واللہ یہی ایک واحد راستہ ہے، اس کے علاوہ دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے، سب راستے باطل ہیں، سب عقائد، اصول، آئیڈیالوجیز، ریلیجنس باطل ہے، صرف اسلام ہے جو کہ حق مذہب ہے، جو فرسٹ ڈے سے لاسٹ ڈے تک کے لیے آیا ہے، جب تک قیامت قائم نہیں ہو جاتی، اللہ اس زمین کو ختم نہیں کر دیتا، انشاءاللہ تب تک اسلام باقی رہے گا،
اور اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کرنے والے ہمارے آپ جیسے ناخلف ناہنجار لوگ جو کہ اس طریقے سے نہیں کرتے ہیں، اللہ کا ذکر نہیں کرتے، یہ اگر باقی رہیں گے تو انشاءاللہ اسلام زندہ رہے گا۔ ہمارے آپ سے اسلام نہیں ہے، اسلام کی حفاظت خود اللہ رب العزت نے اپنے ذمے لی ہے، قسم کھائی ہے کہ میں اسلام کی، قرآن کی حفاظت کروں گا، اپنے حبیب کے اقوال کی حفاظت کروں گا۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیں، بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیں، جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔